بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو ہے یا نہیں ہے، چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اتنی عزت دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والوں کو اللہ پاک اتنی عزت عطا فرماتا ہے، اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ ان کا ذکر زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ لوگ حیرت سے کہتے ہیں آخر اس بندے میں ایسی کیا بات ہے، اور جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کو اپنی زبان کا زیور بنا لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تسبیح کی فضیلت، اس کے روحانی فوائد اور اس کے وہ راز کھولیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تیار ہو جائیں ایک ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی اور زندگی بدل دینے والی حقیقت جاننے کے لیے۔ محترم ناظرین، اولاد والدین کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ جن کو حاصل ہو جائے ان کی زندگیاں ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کی زندگیوں کا محور ان کی اولادیں بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات اولاد کی خواہش میں انسان کے کئی ماہ وصال انتظار میں صحبتیں جھیلتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور جن کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو کبھی والدین کی طرف سے بے رغبتی، لاپرواہی ہی نظر آتی ہے اور کہیں بے جا لاڈ پیار نظر آتا ہے۔ دین اسلام انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی خواہشیں نبیوں نے بھی اولاد کی خواہش انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اولاد کی خواہش رکھنا ایک فطری عمل ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا مذکور ہے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، مجھے اپنے مرنے کے بعد قربت داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ، اور پس تو مجھے اپنے پاس سے بہترین وارث عطا کر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا محور نیک اولاد تھی جو ان کے لیے اور آنے والے دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہو۔ زکریا علیہ السلام کی ایک اور دعا اس زمن میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر دیں، بے شک تم دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38۔ محترم ناظرین، اولاد مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دے دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک مضبوط معاشرے کے لیے صحیح بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ والدین کی فکر مندی اور احساس ذمہ داری۔ والدین اپنے اندر یہ احساس جگائیں کہ بچے کی تربیت ان کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ والدین اچھے اخلاق اور اعمال کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بچے فطری طور پر نقال ہوتے ہیں۔ والدین کو بچوں کی تربیت دینے کے لیے سب سے پہلا اخلاقی پہلو کی ہی ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاق تربیت کے لیے بچہ پیدائش سے ہی اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کے اندر مثبت عادات کو بڑھانے کے لیے اور منفی عادات کو روک تھام کے لیے بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں اور اچھی طرح سے ان کی عادت بنا دیں، کیونکہ اچھی بری عادات کیوں بری ہیں اور ان کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ جو والدین اپنے رشتہ داروں سے نرمی برتتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی عزت کرتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان سے نرمی اور حسن سلوک سیکھتی ہے۔ جو والدین دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان سے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا سیکھتی ہے، اور اسی طرح وہ بچپن سے ہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اولاد انسان کے لیے متاع ہے اور ان سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں قرآن پاک کی روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ سن ترمذی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ وہ یہ ہے۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 13 اور سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 12 سے 19 تک ان نصیحتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔
جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اور ان میں سے یہ آیات بھی ہیں کہ ترجمہ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں خداس، اس کو قیامت کے دن لامحسود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھیلانا اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، خدا کسی اترانے والے کو خود پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کے لیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 16 سے 19۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں وہ ہمارے جوانوں کی زندگی میں بہتر انسان بننے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، اگر شاعر اسلام اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولاد کی تربیت کی گئی تو اولاد مطیع، فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ والدین کی طرف سے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان کو والدین اپنی اولاد سے متعلق ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک ہو، اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی اولادوں کی مثالیں دیں، اور ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سرا ہی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو، ہر میدان میں نمایاں ہوں، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، کیریئر میں بلندی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہیں۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنے، اور ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیت نیک لوگوں کے ساتھ ان کا دل قرآن پاک سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اولادوں سے اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولادوں اور ان کا نام روشن کرے اور وہ نیکی کا ذریعہ بنے۔ تو والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو، دنیا اور دین میں بلند مقام پائے، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ پاک اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے، جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہے وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف چند کلمات بولنے سے دل و دماغ اور زندگی کو اللہ پاک کی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح ہے
اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں۔ نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو کریں، کم از کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو بھی پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں، دل نرم ہو، رشتے جڑیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودود، جس کا ورد انسان کو محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں یا عزیزو، جو عزت اور بلندی عطا فرمانے والا ہے، یہ اس میں مبارک مقام و مرتبے بلند کرتا ہے، اور یا نافیو بھی ضرور پڑھا کریں جو ہر نفی کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم و ہدایت اور روشنی سے بڑھ جائیں تو یا نوروں کی بھی ورد میں شامل کریں۔ یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی دور کرتا ہے اور روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسماء حسنہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ابھی آپ کو بتائے، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، مجرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہے۔ ان کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو اتنی عزت دیتا ہے، ہر زبان پر، ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، یا ودودو، یا ودود، یا عزیزو، یا نافیو، یا نورو۔ ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان چاروں ناموں کو ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، فقیرن۔ یہاں شاید کوئی خاص آیت کا حوالہ دیا گیا ہو، لیکن اسکرپٹ میں صرف فقیرہ یا فقیرن واضح ہے۔ غالباً یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 24، ربی انما لما انزلت الا من خیر فقیر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا بولنے میں کچھ چھوٹ گیا ہو، اور آخر میں پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہی وہ تسبیح ہے جسے اپنا معمول بنا کر انسان اپنی قسمت، اپنی عزت، اپنی پہچان اور اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور فکر و پریشانی کے بوجھ میں جب یہ کلمات زبان پر آتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کو وہ عزت عطا ہوتی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا۔ یاد رکھیں، عزت کسی بادشاہ کے دربار سے نہیں ملتی، عزت صرف اس رب کے دربار سے ملتی ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور شان بھی۔ لہٰذا آج سے ہی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو اسے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی زندگی میں عزت، برکت، راحت اور رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ دعا ان سب والدین کے نام ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے بے حساب محبت ہے، بے انتہا فکر ہے، بے حد دعائیں چھپی ہوتی ہیں۔ یا رب العالمین، جو بھی اس وقت یہ الفاظ سن رہا ہے
ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرما، ان کے بچوں کے لیے ایسے راستے کھول دے جہاں صرف روشنیاں ہوں، آسانیاں ہوں، عزتیں ہوں۔ اے اللہ پاک ان کے گھر میں محبتیں اتار دے، ان کی اولادوں کے دلوں میں اپنے والدین کے قدر، ادب اور احترام اور پیار بڑھا دے، ان کے بچوں کو ایسا بنا دے کہ لوگ ان کی مثالیں دیں، ان کے اخلاق، ان کی بات، ان کی شخصیت لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں یا رب العالمین۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، جو باپ اپنے بچوں کے لیے خود کو تھکا دیتا ہے، آج ان کی ساری تھکن، ساری قربانیاں، ساری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر والدین کو، اولاد کو سلامتی، انہیں بیمار نہ ہونے دے، انہیں کبھی محتاج نہ ہونے دے، انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا یا رب العالمین۔ ان بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، ان کا رزق وسیع کر دے، ان کی حالت بدل دے اور انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ پاک جس نے دل سے یہ ویڈیو کھولی ہے اس دل میں امید ڈال دے اور اس کے گھر میں سکون اتار دے اور اس کے بچوں کے نصیب ایسے روشن کر دے کہ ہر دعا قبول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی اور ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔